السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی نواز. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاک زون. ناظرین، 4 ٹاپ سٹوریز ہیں جن کے اوپر بھی بات کریں گے. سب سے پہلے سٹوری ہمارے پاس ہوگی جو کل پریس کانفرنس ہوئی ہے تحریک لبیک پاکستان چھوڑنے والوں کی. اس کے اوپر پیر سید سرور شاہ سیفی کا بیان وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا. اس کے علاوہ ایک احتشام الہی ظہیر جو اہل حدیث کے سربراہ ہیں، انہوں نے بھی فیلڈ مارشل کو ایک مشورہ دے دیا ہے اور اس کے اوپر بات کریں گے. اور اگلا تحریک لبیک کارکنوں کی رہائی ہوئی ہے، بہت بڑے کارکنوں کی، اس کے اوپر بات کریں گے. اور اگلی بات کریں گے جو علماء و مشائخ کانفرنس تھی اسلام آباد میں، جس میں فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر اعظم صاحب بھی موجود تھے، جہاں پر ایک طاہر اشرفی نے ایک بات کی تھی. اس کو مولانا منظور مینگل صاحب نے منہ توڑ جواب دے دیا ہے. اس کے اوپر بات کریں گے. یہ 4 موضوعات ہیں. ان سب پر جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ یہ حق اور سچ کی آواز اسی طرح آپ تک پہنچتی رہے. جی ناظرین، پیر سید سرور شاہ سیفی کا ایک بیان آ گیا ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ ہمارے کارکنوں پر بہت زیادہ ظلم کے پہاڑ گرائے گئے، مگر علامہ سعد حسین رضوی اپنے نظریے سے 1 انچ پیچھے بھی نہیں ہٹے اور الحمدللہ وہ اپنے نظریے پر قائم ہیں. جو نظریہ ان کو بابا جی نے دیا تھا وہ اب بھی اس نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ آخری دم تک کھڑے رہیں گے. مزید ان کا کہنا تھا کہ ہم نے الیکشن میں لاکھوں ووٹ لیے مگر ایم این اے کی 1 سیٹ بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، صرف اس لیے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار نہیں ہیں. جبکہ عموماً تحریک لبیک پاکستان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے اور ان کے اشاروں پہ ہی چلتے ہیں. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ان کو فلاں لے کر آیا فلاں لے کر آیا، آج سارے ایک ہی حمام میں ننگے ہو گئے ہیں. یہ کہنا ہے پیر سید سرور شاہ سیفی کا. مزید وہ کہتے ہیں اور الحمدللہ تحریک لبیک آج بھی ناموس رسالت پر ڈٹ کے کھڑی ہے. الحمدللہ میں لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں علامہ سعد حسین رضوی پر، جو نہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بنے اور نہ ہی کسی اور کے اعلی کار بنے اور اپنے نظریے پر قائم رہے. اور ہم بھی ان کے نظریے پر ان کے ساتھ آج بھی میدان عمل میں کھڑے ہیں. مذاکرات کی بات پر انہوں نے بتایا کہ مذاکرات تو انہوں نے یعنی کہ حکومت نے کرنے ہی نہیں تھے. انہوں نے تو ٹرمپ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اور جگہ جگہ پر شوٹر کھڑے کیے ہوئے تھے، بلکہ ہمارا مارچ شروع ہونے سے 2 دن پہلے ہی انہوں نے گولیاں چلا دی تھیں اور ان کو پیغام دینا شروع کر دیا تھا قاتل اعلیٰ مریم نواز نے اور محسن نقوی نے. پھر انہوں نے کہا ہے کیا آپ محسن نقوی کو جانتے ہیں؟ وہ جو پستول کے منہ والا ہے محسن نقوی، یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پستول کے منہ والا محسن نقوی اور وزیر اعظم شہباز شریف اور قادیانیوں کا یار نواز شریف جو کہ کہتا ہے قادیانی ہمارے بہن بھائی ہیں، انہوں نے ٹرمپ اور نیتن یاہو کو پیغام دے دیا تھا کہ ہم آپ کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں اور آپ کے جو ہے معاہدہ جو ہم نے کیا ہے ہم اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں. یعنی کہ یہ تشدد اور گولیاں چلا کر ان کو بتا دیا تھا کہ ہم اپنے جو معاہدہ ہے اس پر قائم ہیں اور ہم تحریک لبیک کو کچل دیں گے. لیکن لاکھوں سلام ہو ہمارے کارکنان پر جو کہ ہر ظلم سہ کر بھی تحریک لبیک کے ساتھ کھڑے رہے اور کائنات کو یہ پیغام دے دیا ہے، یعنی کہ نظریے کے ساتھ کھڑے ہو کر پیغام یہ دے دیا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا ہم لوح و قلم تیرے ہیں. فلسطین فوج بھیجنے کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے
इसी वीडियो में उन्होंने कहा कि मैं तमाम पार्टियों से और सियासी और मजहबी जमातों से ये कहूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी फौज जाए और निहत्ते फ़लस्तीनियों से हथियार छीने और फिर इसराइल इन निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म करे। पहले ही वो निहत्ते हैं और स्कूलों पर और घरों पर बमबारी हो रही है और घरों के घर उजाड़े जा रहे हैं, इनकी औरतों को कत्ल किया जा रहा है। इस मामले पर तमाम सियासी और मजहबी पार्टियों को मुत्तहद होकर एक बयानिया अपनाना चाहिए कि हमारे फौजी कभी भी फ़लस्तीन नहीं जाने चाहिए। पुलिस वालों को अगर हम इनकी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम इनको नुकसान पहुंचाने के लिए तो कतन नहीं जाना चाहिए। ये पीर सरवर शाह सैफी का फ़लस्तीन फौज भेजने के हवाले से बयान है। मजीद इनका कहना था कि जो तुमने कारकुनान पर जुल्म के पहाड़ तोड़े, उनके घर तोड़े, उनके कारोबार तबाह किए, महज इसलिए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें और कहें कि हमारा तहरीक लबैक पाकिस्तान से कोई वास्ता नहीं है, मगर आप नाकाम रहे। नाकाम इसलिए कह रहा हूं कि जिन लोगों को बिठाकर तुम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई, मैंने इनके चेहरे पहले कभी नहीं देखे और ना ही मैं इनको जानता हूं। और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ इलेक्शन लड़ा है, मैं पहले भी तहरीक लबैक पाकिस्तान का कारकुन नहीं था और ना अब हूं। तो फिर ला तौलकी का ऐलान किस लिए हो रहा है? पीर सरवर शाह सैफी ने कहा कि लोगों ने कहा कि हम तहरीक के कारकुन न पहले थे न अभी हैं, तो फिर वो ला तौलकी किस से कर रहे हैं जबकि वो कारकुन था ही नहीं। और कई लोग ऐसे भी थे जिनको कई महीने या कई साल पहले तहरीक लबैक से निकाला जा चुका है और इनको लाकर बिठाया गया और कॉन्फ्रेंस करवाई गई। ताकत तुम्हारे पास है, ये उसने हुकूमत को और इदारों को कहा कि ताकत तुम्हारे पास है जिससे तुमने ये कहलवा दिया, मगर दिलों को कैसे बदलोगे? मैं लाखों सलाम पेश करता हूं उन कारकुनों को जो इतना जुल्म और जबर बर्दाश्त करके भी ये कह रहे हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल हुई है, इसके ऊपर तहरीक लबैक पाकिस्तान का ऑफिशियल मौक़िफ़ पीर सरवर शाह सैफी ने दे दिया है, जिसमें उन्होंने क्लियर बता दिया है कि ये लोग आपने वो बिठाए थे कि जिनको मैं भी नहीं जानता, ना ही मेरे पार्टी के लोग जानते हैं, ये लोग आपने कहां से लाकर बिठाए और एक प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है आपने कि जी लोग तहरीक लबैक को छोड़ रहे हैं, जबकि ये तहरीक लबैक के लोग हैं ही नहीं और आपने खामखा इनको लाकर स्क्रीन पर बिठा दिया और मीडिया पर दिखा दिया। तो उन्होंने क्लियर कट इस पर अपनी पार्टी का मौक़िफ़ दे दिया है। नाज़रीन, अगली बात करते हैं अल्लामा एहतशाम इलाही ज़हीर जो कि अहले हदीस पाकिस्तान के सरबराह हैं। उनका एक ट्वीट आप मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उन्होंने एक पेशन गोई कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर फील्ड मार्शल साहब ने उलमाए कराम से टक्कर ली तो फौज में मुमताज कादरी पैदा होने के पूरे चांस हैं। यानी कि अगर आपने टक्कर ली उलमा से और दीन से तो फौज के अंदर भी मुमताज कादरी पैदा हो सकते हैं। ये अल्लामा एहतशाम इलाही ज़हीर अहले हदीस पाकिस्तान के सरबराह हैं, उनका बयान आ गया है। मजीद में इसके ऊपर कोई बात नहीं करूँगा। उनका जो स्क्रीनशॉट है वो भी आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाज़रीन, अगली बात करते हैं तहरीक लबैक के कारकुन जो है उनकी कल रिहाई हो चुकी है। तहरीक लबैक के एक बड़े कारकुन मुफ्ती ज़ोहेबुल हसन की डेरा गाजी खान अदालत से कल जमानत मंजूर हो चुकी है। जमानती मुचलके और कागजी कार्रवाई के बाद हो सकता है कि उन्हें आज रिहा कर दिया जाए। तो ये बहुत ही खुश आइंद बात है कि अदालतों से कुछ ना कुछ रिलीफ तहरीक लबैक पाकिस्तान को मिलना शुरू हो गया है।
اور ان کے کارکنان کی رہائی ہر روز نہیں تو دوسرے دن ایک لمبی فہرست بنتی جا رہی ہے جو کہ جیلوں سے رہا کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آپ لوگوں کو یاد ہوگا علماء و مشائخ کانفرنس ہوئی تھی ایک اسلام آباد میں، جس میں فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے۔ وہاں پر طاہر اشرفی صاحب نے بڑی بھڑکیں ماری تھی جو کہ آپ نے سنا بھی ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم 30 لاکھ کا جو ہے ہمارے مدارس ہیں ان کے 30 لاکھ طلبہ جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں۔ اس پر مولانا منظور مینگل صاحب کا ایک بہت ہی زبردست موقف آ گیا ہے، اور کل کی ایک کانفرنس میں انہوں نے اس کا جواب دیا ہے، وہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں اور ان کی وہ ویڈیو بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک آدمی نشہ کر کے کہتا ہے، یہ انہوں نے طاہر اشرفی کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ ایک آدمی نشہ کر کے کہتا ہے کہ 30 لاکھ کا مجمع میرے پاس ہے، جبکہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث مل کر بھی 30 لاکھ جمع نہیں کر سکتے، یعنی کہ یہ تینوں مسلک جمع ہو کر بھی 30 لاکھ کا مجمع جمع نہیں کر سکتے۔ یہ بوتل چڑھا کر فوری 30 لاکھ پر پہنچ گیا ہے، یعنی انہوں نے کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ طاہر اشرفی صاحب نے شراب کی بوتل چڑھائی ہوئی تھی، اس کو کوئی ہوش نہیں تھی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور مجھے کیا کہنا چاہیے، اور کم سے کم فگر کا تو خیال کر لیتے کہ ہم 3 مسلک بھی اکٹھے ہو کر 30 لاکھ جمع نہیں کر سکتے، اور اس اکیلے نے اتنی بڑی بونگی مار دی شراب کی بوتل لگا کے منہ سے کہ جی 30 لاکھ کا مجمع بیعت کرنے کے لیے تیار ہے۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاک اللہ خیر۔ ایک آدمی نشہ کر کے وہ کہتے 30 لاکھ کا مجمع میرے پاس ہے۔ آج تک میرے خیال میں بریلوی اور دیوبندی اہل حدیث میں مل کر کے 30 لاکھ اگر جمع کرے اس قسم کے علماء نہیں کر سکتے۔ یہ بوتل چلا کر کے فوراً 30 لاکھ پہ پہنچ گیا۔